بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار کہ جس نام کے کئی لوگ گزرے ہیں، مگر بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کیا خوب ان جیسے لوگوں کو اپنے شعروں میں پرویا ہے: یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں۔ ان گدڑی پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدڑیوں میں جمشید اور خاقان سا وقار چھپائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے آج دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور جائے پیدائش کوفہ بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ولادت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، مگر وصال کی تاریخ 191 ہجری، 193 ہجری اور 197 ہجری تینوں قول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ کم ہی لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہوں گے۔ بہلول کی بے پرپیش اور ہے پر جزم ہے، جس کی وجہ سے اس کا اصل تلفظ بہلول ہے، جس کے معنی ہنسمکھ، سچے، عقل مند اور حاضر جواب کے ہیں۔ بہلول نام جو کہ ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اصل نام بہلول سے ہٹ چکا ہے؟ تو جان لیجئے اس میں کوئی خاص پہلو پوشیدہ نہیں، بلکہ زبان کے فرق کی وجہ سے اب صرف بہلول ہی زبان زد عام ہے۔ اس سے نام کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں اس سے منسوب حکایات شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کی دانش مندی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا اور ان سے علم کا نور بھی سمیٹا۔ اس کی دیوانگی کے متعلق ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، جو ہنسی ہی ہنسی میں خلیفہ ہارون الرشید کو آئینہ دکھاتا رہتا۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہوں پر کھلے عام تنقید کرتا تھا، جب کوئی بادشاہ کے خلاف بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی، ذہانت نے کبھی موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ وہ بہترین ہنسے مزاج رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے موزونہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی، بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں۔ بہلول کے مکمل حالات زندگی تو نہیں مل سکے، البتہ تاریخ کے اوراق میں سے اس کی کچھ سبق آموز حکایات لی گئی ہیں، جو ہم آئندہ کچھ سلسلوں میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔